تمام اہل اسلام کو شب بارات مبارک ہو۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات کو اللہ پاک اپنے قلم مبارک سے انسان کا نصیب لکھتا ہے، یعنی پورے سال میں اس نے کتنا جینا ہے، کب مرنا ہے، کتنا رزق یہ کھائے گا، کتنی دولت یہ کمائے گا، یہ تمام چیزیں اللہ پاک اپنے قلم مبارک سے شب بارات کی مبارک رات لکھتا ہے، اور اللہ پاک اس رات کو جو مانگتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ اس رات کو اللہ پاک نے اپنے تمام نعمتوں کا، تمام خزانوں کا دربار سجائے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر آ کر فرماتے ہیں اپنی مخلوق سے کہ اے میرے بندو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آج کی رات میں نے تمام خزانوں کا، تمام نعمتوں کا دربار سجا رکھا ہے۔ یہ وہ ببرکت رات ہے، یہ وہ قبولیت والی رات ہے کہ 100 سالہ مشرک بھی، 100 سال لگاتار دن رات گناہ کرنے والا شخص بھی سچے دل سے اگر مجھ سے معافی طلب کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ میں غفور الرحیم ہوں۔ میری سب سے ارفع و اعلیٰ جو صفت ہے وہ رحم کی ہے، غفور الرحیم ہونے کی ہے۔ میں معاف کرنے والی ذات ہوں۔ وہ شخص اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے جو شخص اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی۔ آج میں آپ کو وہ 3 اعمال بتا رہا ہوں۔ یہ اعمال اتنے طاقتور ترین ہیں، قبولیت والے ہیں۔ جو شخص یہ 3 اعمال شب بارات کی مبارک رات بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آسمان دنیا پر آ کر اللہ پاک اپنے فرشتوں کو گواہ فرما کر کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، میری ساری مخلوق اس سے راضی ہو جائے، یہ میرا لاڈلا بن گیا ہے۔ اس کے 15 شعبان 2024 سے لے کر 15 شعبان 2025 تک جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ تھے میں نے معاف کر دیے۔ آج یہ جو بھی مانگے گا گواہ رہنا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ آج پورے سال کے لیے رزق مانگے گا تو میں نے اس کو عطا کر دیا۔ پورے سال کے لیے خوشیاں مانگے گا تو میں نے اس کو عطا کر دی۔ پورے سال کے لیے دولت مانگے گا تو میں نے اس کو عطا کر دی۔ آج گواہ رہنا میں اس سے راضی ہوں۔ ساری مخلوق سے جا کر یہ اعلان کر دو کہ اس سے رب راضی ہے، مخلوق بھی اس سے راضی ہو جائے۔ رب نے اس پہ رحم کر دیا، مخلوق بھی اس پہ رحم کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 اعمال آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کسی بھی صورت میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے یہ 3 اعمال لازمی کر لینے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کروانا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم کروانا چاہتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے اور محبوب ترین بننا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو یہ 3 اعمال کر لیں۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز کر دے گا جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، دنیا جہان کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جو لوگ پورا سال تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں، جو لوگ پورا سال بے روزگار رہتے ہیں، جو لوگ پورا سال قرض میں ڈوبے رہتے ہیں، جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، جو لوگ دنیا جہان کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، من پسند رشتوں کے اعتبار سے پورا سال بہترین رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، میں ان تمام بیٹیوں اور بیٹوں سے مخاطب ہوں۔ جو لوگ گھروں میں
ذہنی الجھن کا شکار رہتے ہیں، بے برکتی کا شکار رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا شکار رہتے ہیں۔ کاروباری حضرات جو کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پورا سال پریشان رہتے ہیں، دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے آج کی بابرکت رات کا اہتمام کر لیں۔ آج اس بابرکت گھڑی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، ورنہ پورا سال آپ پچھتاتے رہیں گے، پورا سال آپ ہاتھ ملتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے، پھر پچھتائیں گے کہ کاش شب بارات کی اس مبارک رات یہ 3 اعمال کر لیتے اور من پسند زندگی کو اللہ کی قلم مبارک سے لکھوا لیتے۔ اس لیے آج آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کا کوئی حصہ بھی اسکپ نہیں کرنا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میں شب بارات کی مبارک رات کا دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنی ہے، نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا اللہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں آج کی اس بابرکت رات کو سامنے رکھتے ہوئے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بھی جس حاجت میں مبتلا ہے، جس حاجت کی طلب رکھتا ہے آج کی بابرکت رات، یا اللہ اس کی اس حاجت میں اس کو کامیابی عطا فرما۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی قرض میں ڈوبے لوگ ہیں، یا اللہ سارا سال قرض کی وجہ سے لان تان سنتے ہیں، سب کے قرض کو یا اللہ چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کا ہو، یا اللہ پہاڑوں جتنا ہو، یا اللہ تیرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو اپنے لفظ ارادے کے وجود سے یا اللہ ان کے پہاڑوں جتنے قرض کو یا اللہ ختم کروا دے، اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں غیبی مدد نازل فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ذاتی گھر سے محروم لوگ ہیں آج اگر وہ ذاتی گھر کی طلب رکھتے ہیں یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما، کیونکہ ذاتی گھر بھی یا اللہ تیری نعمتوں میں سے سب سے اچھی نعمت ہے، اعلیٰ نعمت ہے۔ یا اللہ جتنے بھی کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نرین اولاد سے فیضیاب کر۔ یا اللہ جتنے بھی بے جوڑ ہیں، شادی شدہ زندگی کو طلب کر رہے ہیں، من پسند رشتوں کو طلب کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے بہترین سے بہترین رشتوں کے لیے اسباب اور وسیلے پیدا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ذہنی طور پہ پریشان ہیں ان کو ذہنی طور پہ سکون عطا فرما۔ جو بھی جس مشکل میں مبتلا ہے اس کو اس مشکل میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما۔ ابھی عمل کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے اگر اس سے پہلے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس عمل کا ایک ایک پوائنٹ آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، مکمل طور پہ اس عمل کو سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیں گے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں دنیا کی ساری خوشیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی، دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے شب بارات کی مبارک رات کسی ایسی جگہ کا متعین کر لیں، کوئی ایسی جگہ مقرر کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جہاں یعنی تنہائی والی جگہ، بالکل ایسی جگہ جہاں آپ سے کوئی بات نہ کرے، کیونکہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو، آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، آپ اللہ سے پورے سال کی خوشیاں مانگ رہے ہو، آپ اللہ سے پورے سال کا رزق مانگ رہے ہو، جو بے اولاد ہیں اولاد مانگ رہے ہیں، جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں کاروبار میں برکت مانگ رہے ہیں۔ تو جب آپ اللہ سے ہم کلام ہو تو تنہائی والی جگہ ہونا بہت ضروری ہے، اس میں عمل کی یکسوئی اور قبولیت آتی ہے، تاثیر آتی ہے۔ تو کوشش کریں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو سب سے پہلے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی کو اللہ پاک نے اعلیٰ شرف مقام عطا کیے ہے، تو کوشش کریں درود ابراہیمی سے یہ تمام کریں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے، وقت کی قلت ہے، جو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھا، جزاک اللہ۔
اب آپ نے درود ابراہیمی کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہے اس کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ عمل کا جو ہے آغاز ہے۔ اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر کے، یعنی تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے پڑھ کے اب اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ آج جو بھی مانگو گے اللہ پاک عطا کرے گا۔ آج ناممکن حاجت کو بھی اللہ کے سامنے رکھو گے تو وہ اس کو ممکن کر دے گا، کیونکہ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ آج جو بے اولاد ہے اولاد مانگ لے، شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں جو لوگ وہ شرطیہ بیٹا اللہ سے مانگ لے، جو بیمار ہے شفا مانگ لیں، جو قرض دار ہے قرض سے آزاد زندگی حاصل کر لیں۔ شب بارات کا مطلب کیا ہے؟ وہ رات جس میں اللہ پاک نجات دلاتا ہے، وہ رات جس میں اللہ پاک آزادی دلاتا ہے گناہوں سے، وہ رات جس میں اللہ پاک بری کرتا ہے۔ یعنی جو قرض سے آزاد زندگی حاصل کرنا چاہے، قرض سے بری ہونا چاہے، جو بیماری سے بری ہونا چاہے، جو بے اولادی سے بری ہونا چاہے، یعنی اولاد حاصل کرنا چاہے، جو لوگ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی سے بری ہونا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا جہان کا جو بھی مقصد ہے، دنیا جہان کا جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے اس کو پوری ہونے کی نیت سے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں، اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، اپنی حاجت ہے۔ جو بھی جس حاجت کو لے کے آج بیٹھے گا وہ اللہ کی غیبی مدد کو پورا سال اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، سب سے یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، قبولیت والا مہینہ ہے، تو یہ شب بارات جو رات ہے اللہ پاک کلم مبارک سے بندے کے حق میں بہتر سے بہترین کا فیصلہ فرماتا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ آپ نے اللہ الصمد کا کرنا ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا، اللہ الصمد 4 بار ہو گیا۔ آپ نے تیزی سے نہیں، ٹھہر ٹھہر کے پیارے انداز سے بالکل آپ نے اس طریقے سے یعنی پڑھنا ہے اللہ الصمد، جیسے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ بالکل اس طرح محسوس کریں کہ جیسے آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اپنے روحانی انداز کو بہترین کر کے دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے جائیں جو بھی حاجت۔ اللہ الصمد 1 بار، اس طرح اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ الصمد کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز، یعنی 21 مرتبہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح پہ پڑھنا چاہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ آپ نے کاؤنٹنگ میں جو مقدار ذہن میں رکھنی ہے وہ 21 ٹائمز آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو جب آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج ان شب بارات کی مبارک رات جو شخص 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف، اللہ کی رحمت کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، اللہ کی توجہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا وہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جو دوسرا عمل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کرنا ہے۔ یا اللہ ہم بے شک تیری ہی طرف لوٹ کر جائیں گے، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے لوٹ کر تیری ہی طرف جانا ہے، تو ہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ جو شخص اس کا اقرار کرتا ہے، اس آیت کریمہ کا اقرار کرتا ہے، اور جو شخص اس کو اپنے ایمان میں بیٹھاتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی طرف لوٹ کے جائیں گے، اس آیت کریمہ کو پڑھتے پڑھتے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے اللہ پاک جاننے کے باوجود پوچھتا ہے یہ کون شخص آج اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے، آج یہ جو مانگتا ہے گوارے میں نے اس کو عطا کر دیا، آج جو بھی یہ مانگتا ہے میں نے تمام نعمتیں اس کے حق میں لکھ دی، پورے سال کا رزق اور دولت اس کے حق میں نے لکھ دی۔ فرشتوں کو گواہ فرما کر اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص یہ پڑھ رہا ہے آج میں نے اس کی ہر دعا قبول فرما دی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو کس طرح پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے یا تسبیح کے
دانوں پہ پڑھنا چاہیے جس طرح آپ کو بہتر لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون کو اپنے 11 ٹائمز پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری عمل جو آپ نے آج کا کرنا ہے، جو آج کا محبوب عمل ہے، جو آج کا طاقتور ترین عمل ہے، جس کے بنا آج کا یہ جو مکمل ہے شب بارات کا جو یہ وظیفہ یہ عمل ہے یہ مکمل نہیں ہے. تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرا کلمہ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکے ہیں. جب کوئی شخص شب بارات کی مبارک رات یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کر کہتے ہیں فرشتوں جا کر اس آسمان دنیا پر یہ اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، مخلوق بھی اس بندے سے راضی ہو جائے، میں نے اس پہ رحم کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا. جا کے مخلوق کی دنیا کو یہ بتا دو، جا کے آسمان دنیا پر یہ اعلان کر دو کہ اللہ اس سے راضی، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا. آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 121 مرتبہ، 121 ٹائمز. جو آپ کو مقدار بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی. 121 سے مراد نہ 121 سے زیادہ نہ 121 سے کم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اور اس کے بعد آخر میں جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھا یا صلی اللہ علی محمد، آپ نے اس کو پھر پڑھ لینا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اللہ سے اب مانگنا ہے. جو 3 کلمات آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں. یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ. یہ تینوں کلمات 3 دفعہ پڑھ کے خوب رو کے اللہ سے مانگے یا اللہ جو بھی مانگا اس کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر وہ بہتر ہے وہ بھی عطا کر. آمین ثم آمین.